ویلکم بیک ناظرین. ممتاز بھٹو صاحب، آپ بات کر رہے تھے کراچی میں 6000 افراد کی ٹارگٹ کلنگ کی. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی ذمہ داری بالواسطہ یا بلا واسطہ کس پہ عائد ہوتی ہے؟ جو سیاستدان حکومت میں ہے اس وقت تو سارے ہی حکومت میں ہیں سر. ہاں، تو سب کی ذمہ داری ہے. سب کی کا مطلب یہ کہ پیپلز پارٹی بھی ہے، متحدہ قومی موومنٹ بھی ہے، عوامی نیشنل پارٹی بھی ہے، بالکل جتنے ہیں سب ہیں. سب. لیکن سر یہ سارے لوگ تو ڈسون کرتے ہیں ان تمام ہلاکتوں کو. یہ تو کہتے ہیں کہ ہم امن و آشتی کے علمبردار ہیں. میر مرتضیٰ کا مرڈر بھی سب ڈسون کرتے ہیں. تو یہ تو مرڈر پہ کون قبول کرتا ہے کہ میں نے مارا ہے؟ کیسے قبول کریں گے کہ ہاں ہم نے مارا ہے؟ وہ تو کہیں گے کہ ہمارا نہیں ہے. سر لیکن جب بھی کراچی میں آگ لگتی ہے، میں خود اس بات کا عینی شاہد ہوں، میڈیا پورا اس بات کا گواہ ہے کہ جب بھی کراچی میں کہیں آگ لگتی ہے، رحمان ملک صاحب سیدھا ایک پائپ لے کر کے کراچی چلے آتے ہیں. کیوں اور وہ آگ پھر بجھ جاتی ہے. کیوں آتا ہے وہ پائپ لے کے اس آتے کا ہیں. کیا لے جائے؟ پائپ بھی ہے. باقی جو 84 منسٹر، صلاح کار اور بشیر اور یہ سندھ گورنمنٹ کے خزانے پہ پل رہے ہیں، وہ کس لیے ہیں؟ میں جب چیف منسٹر تبھی تو کوئی مرکز سے نہیں آتا تھا. ان دنوں میں بھی ہو جاتے تھے ہنگامے یہ وہ نپٹ لیتے تھے ہم ان سے. رحمان ملک کو کوئی اتھارٹی نہیں ہے، کوئی پاور ہی نہیں ہے. یہ کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی کر رہا ہے. وہ وفاقی انٹیریئر منسٹر ہے، اس کا کیا جائے صوبائی معاملوں میں؟ سر لیکن اگر آپ کی اس بات کو تسلیم کر بھی لیا جائے تو کیا رحمان ملک صاحب بذات خود اتنے عظیم آدمی، اتنے بڑے، اتنے طاقتور، اتنے تونگر آدمی ہیں کہ وہ خود اپنی مرضی سے یہ سارے کام کر رہے ہوں گے؟ انہیں بھی تو کہیں آشیرواد ہو سکتی ہے نا. زرداری بھیجتا ہے وہ نا، اور کون بھیجتا ہے؟ اچھا تو یہ قصور تو پھر سندھ حکومت کی تو کوئی اہمیت ہے ہی نہیں ادھر. خدا کے زرداری بیٹھ جاتا ہے، رحمان ملک کو بھیجتا ہے. لیکن سر ابھی میں دیکھ رہا تھا کچھ 2-4 روز پہلے، تو وہاں یہ بات ہو رہی تھی کہ جی ٹارگٹ کلنگ بڑھ گئی ہے، کراچی میں آگ لگ گئی ہے، فائرنگ ہو رہی ہے، لوگ جانوں سے جا رہے ہیں. تو وہاں ایک لطیفہ یہ سنایا گیا کہ جی 24 گھنٹے میں تمام سیاسی جماعتیں جھنڈے اتاریں. میری معلومات کے مطابق لوگ گولیوں سے مرے تھے، نہ کہ جھنڈے لگاتے ہوئے. یہ کس قسم کا لطیفہ ہے؟ وہ اس سے پوچھے، میں نے تو نہیں کہا. اور پھر اس نے تبدیلی کر دی ہے. دوسرے دن اس نے کہا کہ صرف وہ گورنمنٹ کی جو عمارتیں ہیں اس پہ نہیں لگا. یہ تو پہلے ہی بندش لگی ہوئی ہے. یہ تو مشرف کے دور سے بندش لگی ہوئی ہے. میرا خیال ہے اس سے بھی پہلے کہ سرکاری عمارتوں پہ جھنڈے اور پوسٹر نہیں لگاؤ. لیکن اس پہ قانون پہ تو کوئی توکتا بھی نہیں ہے. انہوں نے تو پوری عمارتیں پورا بھرا ہوا ہے. آج کل کے پوسٹر جو 5-6 لاکھ روپے کے پوسٹر بنتے ہیں اور جھنڈے، اس کو تو کوئی قانون کو دونوں کو کوئی یاد ہی نہیں ہے کسی کو. لیکن سر پھر قانون کو کچھ یاد آتا ہے کہ عوام کی یہ حالت ہو رہی ہے؟ اگر آپ کی اس بات کو مان لوں، قانون بھی تو کہیں نہ کہیں ہوگا. سپریم کورٹ اس وقت ماشاءاللہ اتنی فعال ہے، پھر سپریم کورٹ نے کیوں انہوں نے نوٹس لیا؟ سپریم کورٹ کا یہ کام نہیں ہے. سپریم کورٹ تھانے دار نہیں ہے. یہاں تھانے دار ہے، حکمران ہے، پولیس والے ہیں، انٹیریئر منسٹر ہیں، چیف منسٹر ہیں، اور پھر مرکزی حکومت بیٹھی ہے اوپر سے. ان کا کام ہے نا کہ قانون نافذ کرے. یہ تو سپریم کورٹ ایک قسم کی ناقابل برداشت صورتحال بن جاتی ہے، اور لوگ پھر سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں یا ججز خود دیکھتے ہیں. جیسے کراچی میں یہ جو ٹارگٹ کلنگ میں خون کی ندیاں بہہ گئی اور کورٹ نے انٹروین کیا، تو اتنی ناقص اور گری ہوئی کارکردگی ہے حکمرانوں کی کہ کورٹ کو مجبوری، حالانکہ اس کا کام بھی نہیں ہوتا، یہ مداخلت کرنی پڑتی ہے. یہ تو ایک چانٹا ہے حکمرانوں کے منہ پہ. لیکن کچھ غیرت ہونی چاہیے حکمرانوں میں بھی. تو سر حکمرانوں کو منتخب کرنے والے عوام کو آپ کیا کہیں گے کہ جو خاموشی سے بیٹھے ہوئے یہ سارا تماشا دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، خاموشی سے نہیں بیٹھے. عوام تو نکلا ہوا ہے. خاموشی سے نہیں بیٹھے ہیں، بالکل. میں اپنے بیان کو ذرا درست کر لوں، خاموشی سے مر رہے ہیں. انفیکٹ نہیں، مر نہیں رہے. عوام تو پروٹیسٹ کر رہا ہے، عوام تو نکل رہا ہے ہر صورت میں. لیکن سر اس کے بعد جب ووٹ دینے کا وقت آئے گا تو پھر جا کر کے کسی نہ کسی پارٹی کے نام پہ مہر لگا دیں گے. آگے چل کے دیکھنا ہے نا. جو ان لوگوں نے اذیتیں دی ہیں، اب عوام کے ہاتھ میں فیصلہ تو تب آئے گا نا جب الیکشن ہوئی. آپ کو لگتا ہے واقعی اگلے الیکشن میں کوئی بدلاؤ ہو سکتا ہے؟ اب تو عوام صرف اپنا جو انکار ہے، اپنا جو احتجاج ہے، باہر نکل کر ریکارڈ کر سکتے ہیں. اور اس پہ وہ حکمرانوں پر کیا فتویٰ دیتے ہیں، وہ تو جب پولنگ کا وقت آیا تب عوام کے ہاتھ میں سب کچھ آئے گا. آپ کو واقعی لگتا ہے پاکستانی عوام میں اب اتنا شعور آ چکا ہوا ہے کہ وہ اپنے احتجاج کو رجسٹر بھی کر سکتے ہیں، اپنے حقوق کی جنگ بھی لڑ سکتے ہیں اور اپنے حق کو حاصل بھی کر سکتے ہیں؟ بالکل، عوام کی بڑی طاقت ہے. دنیا کے بڑے بڑے انقلابوں نے یہ سکھایا ہے. سر یہ مہذب ملکوں میں بات کر رہے ہیں. فرینچ ریولوشن کے وقت میں ادھر جو شہنشاہیت تھی، یہ تو کچھ نہیں ہے، یہ تو پاٹے خان ہے. ان کی بڑی زبردست بادشاہی اور شہنشاہی تھی.
اور جو عوام تھا وہ یہاں سے بہت زیادہ مظلوم تھا. رشیا میں بھی یہی ہوا, چائنا میں بھی یہی ہوا, لیکن عوام نکل پڑا, انہوں نے بالکل نقشہ الٹا کر کے چینج کر کے رکھ دیا. یہاں کے عوام بھی کر سکتے ہیں. لیکن جتنی تھوڑی بہت تعلیم میں نے حاصل کی ہے وہ اس سے تو مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ when there is a will there is a way. تو آپ کو لگتا ہے واقعی یہاں کوئی ول ہے؟ کیونکہ ایسا نظر تو نہیں آ رہا بظاہر. مجبور ہو جائیں گے نا عوام, برداشت سے حال باہر نکل جائے گی. اب یہ کون اس وقت میں, یہ کون تصور کر سکتا تھا کہ فرانس میں عوام نکلے گا یا روس میں عوام نکلے گا؟ وہ تو اتنے دبے ہوئے تھے کہ وہ دم لینا بھی ان کا مشکل تھا, لیکن پھر بھی نکل آئے. اب آپ نے دیکھا عرب ملکوں میں, 7 عرب ملکوں میں راتوں رات انقلاب آ گئے. تو یہاں کے لوگ اور ان میں کیا فرق ہے؟ وہی لوگ ہیں, وہی انسان ہیں, وہی مشکلاتیں, وہی عذاب ان کو ہو رہا ہے. تو اب یہ لاوا پک رہا ہے, آگے بڑھ رہا ہے. آپ دیکھیں نا, اب پنجاب میں, سندھ میں, دوسرے علاقوں میں جنگ جاری ہے. یہ آگے بڑھے گی, پیچھے نہیں ہٹ سکتی, کیونکہ حکمرانوں کی نیت خراب ہے, ان کی صلاحیتیں نہیں ہیں, یہ کچھ کرنا نہیں چاہتے, یہ صرف لوٹ مار کے لیے آئی ہے. واقعی ہم لوگ شاید تھوڑا سا انجسٹس بھی کر جاتے ہیں. حکمرانوں کی نیت خراب ہے یا عوام کی قسمت خراب ہے, یا شاید دونوں چیزیں ایک ساتھ ہیں؟ کیونکہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس سے عوام کا کردار جو ہے وہ زیادہ سامنے آ رہا ہے, اور یہاں پریکٹیکلی ایسا لگ رہا ہے کہ شاید عوام کو اتنا توڑ دیا گیا ہے. عوام مہنگائی کے ہاتھوں بھی پریشان ہے, عوام ٹارگٹ کلنگ کے ہاتھوں بھی پریشان ہے. تو عوام بیچاری پہ کیا کیا ذمہ داریاں ہم ڈال رہے ہیں؟ وہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے اسپرنگ ہوتا ہے, جتنا زور سے دباؤ گے اتنا زور سے وہ ری ایکٹ کرے گا. تو یہ سلسلہ ہو رہا ہے, دنیا کی تاریخ نے ہمیں سکھایا ہے, اور یہ چل رہا ہے, اور اس کا بہت برا حشر ہوگا, بہت برا حشر ہوگا. ادھر بڑی خون ریزی ہوگی. اس وقت جو لیاری میں امن و امان کی صورتحال ہے, پورے کراچی کے حالات کو تو ایک طرف رکھتے ہیں, لیاری کی اگر ہم بات کریں تو وہاں لوگ سڑکوں پہ نکلے, آپ جو کہہ رہے ہیں وہاں لوگ اپنے حق کے لیے شاید باہر بھی نکلے ہیں, احتجاج بھی ہو رہا ہے, لیکن اس کے بعد جو انہیں تحفے تحائف دیے جا رہے ہیں آپریشن کر کے, اور جو فائرنگیں ہو رہی ہیں اور جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں, آپ کے خیال میں یہ سب جسٹیفائڈ ہے؟ یہ واقعی امن و عامہ کے قیام کی ایک کوشش ہے حکومت کی جانب سے, یا کیا ہے؟ بھئی اس وقت تک تو کتنے برسوں سے وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں, اور یہ لاوا پکتا رہا ہے. ادھر جو کرمنل ایلیمنٹ ہے ان کی جڑیں مضبوط ہو گئی ہیں, ان کا قبضہ مضبوط ہو گیا ہے, حکومت سوئی رہی. یہ صرف نہ اب کی بات ہے, لیکن اس سے پہلے مشرف دور کی بھی بات ہے. مسلسل حالات بگڑتی آئی ہے, وہ مضبوط ہوتے گئے ہیں, اور کرمنلز جو ہیں اور حکومت جو ہے کمزور ہوتی گئی ہے. تو اب یہ کلیش ہوا ہے اس صورتحال میں, تو یہ مشکل تو بن گیا. جتنا آپ اس کو زیادہ مضبوط بننے دیں گے تو نپٹنا مشکل ہو جائے گا, لیکن آخر نپٹنا تو حکومت کو ہی ہے نا. لا اینڈ آرڈر تو نافذ کرنا ہے. اگر کسی ملک میں یا کسی علاقے میں لا اینڈ آرڈر نہیں ہے تو ادھر تو جینا حرام ہو جاتا ہے. حکومت کی یہ ذمہ داری ہے, یہ ان کو پوری کرنی پڑے گی. ناظرین, حکومتی ذمہ داریوں کا احوال جانیں گے ایک وقفے کے بعد.